ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں، ان کی امتوں کا حال آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا، اگر کوئی امت اللہ کے احکام کو نہیں مانتی تھی، اللہ کے فرامین پر عمل نہیں کرتی تھی، اللہ نے جس کام کو منع کیا اگر وہ کام امت کیا کرتی تھی، تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، قرآن اٹھا کر دیکھو، احادیث اٹھا کر دیکھو، کسی امت کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی امت پر پتھروں کی بارش ہو گئی، کسی امت کو اللہ اکبر بندر بنا دیا گیا۔ ایک ہی دن کے اندر تقریباً 12,000 بندر بنائے گئے بنی اسرائیل کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا بنی اسرائیل کے لیے کہ ہفتے کے دن تمہارے لیے شکار کرنا حرام ہے، ہفتے کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے، باقی کسی بھی دن تم مچھلی پکڑ سکتے ہو لیکن ہفتے کے دن نہیں پکڑو گے، ہفتے کے دن جال نہیں لگاؤ گے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے۔ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے ہفتے کے دن بھی شکار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کے فرمان کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ اکبر ہزاروں لوگوں کو بندر بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پہلے نبیوں کی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے گناہ کو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، اگر کوئی رات کے اندھیرے میں شراب پیتا تھا تو قدرتی طور پر اس کے ماتھے پر شرابی لکھا ہوتا تھا، اگر رات کے اندھیرے میں کوئی زنا کرتا تھا تو صبح کو ساری دنیا اس کے ماتھے پر پڑھ لیا کرتی تھی یہ زانی ہے، اس نے رات کے اندھیرے میں زنا کیا ہے۔ اگر کوئی چوری کیا کرتا تھا تو ساری دنیا جان لیا کرتی تھی یہ چور ہے، اس نے رات کے اندھیرے میں چوری کی ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، آج کون سا گناہ نہیں کر رہے ہیں ہم؟ چوری ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، زنا ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، قتل ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ کہ امت مسلمہ کون سا گناہ نہیں کر رہی ہے؟ رات دن رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، رات دن رب کی ناشکری ہو رہی ہے، رات دن رب کے احکام کو ٹھکرایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گناہوں کو ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سنو مسلمانوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، پہلے نبیوں کی امتوں کی طرح ہمارے گناہوں کو ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا، ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت مفتی سرتاز عالم رضوی، نعرہ تکبیر۔ اگر ہمارے گناہ کو ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا، اگر ہمیں زمین کے اندر دھسایا نہیں جا رہا ہے، ہم پر پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی ہے، تو یہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ خصوصیت دی ہے، یہ اسپیشیالٹی دی ہے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ اے محبوب، تم ان لوگوں کے درمیان ہو، اس لیے ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے پہلی امتوں پر آیا کرتا تھا۔ تو مسلمانوں سنو، جس طرح سے آج مصطفیٰ کریم ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں، ہماری خطاؤں کو چھپائے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتے، ذلیل نہیں ہونے دیتے، ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں تمہیں سینے سے لگا لے، تمہیں بخشش کا پروانہ دلا دے، تو سنو، بریلی سے نظریہ ملتا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، تو ان لوگوں کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے جو سمجھتے ہم تو بہت بڑے نمازی ہیں، ہم تو بہت بڑے متقی ہیں، ہم تو بہت بڑے پرہیزگار ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اپنے جیسا بشر بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے جس نبی کا لعاب اللہ اکبر تیری طرح نہیں ہو سکتا تو وہ نبی تیری طرح کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو اگر پسینہ آتا تھا تو اس سے خوشبو آتی تھی، تیرے پسینے کو کوئی سونگنے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔
تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم بریلی والے ہیں، ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم یقیناً نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن سنو، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ نبی کے صدقے میں مل رہا ہے، میدان محشر میں جو بھی ملے گا مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مجھے بتاؤ کیوں پیار نہیں کرتے مدینے والے سے، کیوں محبت نہیں کرتے مدینے والے سے، جب سب کچھ نبی کے صدقے میں مل رہا ہے، سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا ہے، اللہ اکبر، تو پھر تو نے دل دنیا سے کیوں لگایا، کیوں پیار نہ کیا آمینہ کے لال سے، اللہ اکبر، ہم نے اس 4 دن کی زندگی کے لیے، ہم نے اس بے وفا دنیا کے لیے، اللہ اکبر، ہم نے اس کریم نبی کو بھلا دیا، ہم نے اس کریم نبی کی سنتوں کو بھلا دیا، کہ جس نبی نے ہمیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا۔ بار بار میرے رب نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، ہر بار تیرے میرے نبی نے مانگا تو یہی مانگا، پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے، پروردگار میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے، اللہ اکبر، ہم نے اس 4 دن کی زندگی کے لیے، ان دنیا والوں کے لیے اس کریم نبی کو بھلا دیا جس نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اللہ اکبر، 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی میرے نبی نے تمہارے لیے گزاری، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ، آج تم دنیاوی عشق میں مبتلا ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، مجھے بتاؤ تو ذرا، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کا مکھڑا میرے نبی سے زیادہ حسین ہو؟ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ کیا اس پوری کائنات میں، مجھے بتائیے، کسی سے محبت کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے نا کہ اس کا انداز تکلم اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی سیرت اچھی ہے، اس کا مکھڑا اچھا ہے، تو مجھے بتاؤ کون ہے دنیا میں جس کا چہرہ میرے نبی کے چہرے سے زیادہ پیارا ہو، جس کی آنکھیں میرے نبی کے آنکھوں سے زیادہ پیاری ہوں؟ نہیں پیارے، میرے نبی کے حسن کا تو یہ عالم ہے کہ ساری دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ میرے نبی کے حسن کا صدقہ ہے، اور میرے نبی کے حسن کا یہ عالم ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، تم نے مسجدوں کا راستہ کیوں بھلا دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بتاؤ تو ذرا، اللہ اکبر، جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنی مشکلوں کا سامنا کیا، نہ جانے کتنی صعوبتوں کا سامنا کیا، آج ہم نے اس نبی کو بھلا دیا، ہم نے اس کی سنتوں کو بھلا دیا، اس کے کردار کو بھلا دیا۔ یہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، مجھے بتاؤ ان میں سے کون سا نوجوان ہے جس کا لائف سٹائل میرے نبی کی طرح ہو، جس کی زندگی میرے نبی کی طرح گزر رہی ہو؟ نہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم مدعی تو ہیں، اللہ اکبر، یہ ہزاروں کی بستی ہے، مسجد میں جا کر دیکھ لینا، اللہ اکبر، 10 سے 15 نمازی ملیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعی مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والے ہو تو مجھے بتاؤ مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ تمہارے سر سجدے میں کیوں نہیں جھکتے؟ تم رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بیٹیاں بیٹھی ہے قوم کی، کتنی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ کو بنایا ہو یا سیدہ زینب کو بنایا ہو۔ نہیں پیارے، آج ہماری بہن بیٹیوں کی آئیڈیل سیدہ فاطمہ نہیں ہے، سیدہ زینب نہیں ہے، ہماری بہن بیٹیاں اگر فالو کر رہی ہیں تو کسی ٹک ٹاکر کو فالو کر رہی ہیں، کسی ہیروئن کو فالو کر رہی ہیں، کسی ایکٹریس کو فالو کر رہی ہیں۔ آج ہماری بہن بیٹیاں، اسلام کی مقدس شہزادیاں اگر کپڑے لے کر آتی ہیں، لباس لے کر آتی ہیں، فلاں ہیروئن نے فلاں فلم میں یہ کپڑے پہنے تھے، فلاں ایکٹریس نے یہ کپڑے پہنے تھے، اللہ اکبر، اور آج ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہوں گا میری بہن بیٹیوں سنو، اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، آج اگر تم ماڈرن لباس نہیں پہنو گی تو ہو سکتا ہے تمہاری کوئی ماڈرن فرینڈ تم کو تانا دے دے کہ تم بیکورڈ ہو، ہم فارورڈ ہو، لیکن غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے پردے کو مت جانے دینا، برقعے کو مت جانے دینا، حجاب کو مت جانے دینا۔ سنو بہن بیٹیوں سنو، اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، اس 4 دن کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو برباد مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ سنو بیٹیوں سنو، محشر کا میدان ہوگا، اللہ اکبر، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، تمام اہل محشر موجود ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹیاں بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے، سب محشر کے میدان میں ہوں گے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد رب کی طرف
طرف سے حکم ہوگا محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو، محشر والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی نظریں نیچی کر لو۔ دیکھتے رہی مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو جنت لے جایا جا رہا ہے۔ بیٹیاں کان کھول کر کے سنیں اور دل کی تختی پر اس بات کو لکھ کر کے لے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام اہل محشر موجود ہوں گے، ساری دنیا محشر کے میدان میں ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا محشر والو اے لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی نظریں نیچی کر لو۔ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو جنت لے جایا جا رہا ہے، 70,000 حوروں کے جرمٹ میں سیدہ فاطمہ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ بیٹیاں اگر چاہتی ہے کہ میدان محشر میں سیدہ فاطمہ ان کو اپنے سینے سے لگا لے، ان کو جنت میں سیدہ فاطمہ کا پڑوس مل جائے، تو بیٹیاں سنو، آج کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ میرا ایمان کہتا ہے سیدہ فاطمہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کرتی نظر آئیں گی۔ بیٹیوں سنو، تم دنیا میں کسی ہیروئن کو فالو کرنے نہیں آئی ہو، کسی ایکٹریس کو فالو کرنے نہیں آئی ہو، تم تو کنیز فاطمہ بننے آئی ہو، تم تو سیدہ زینب کی کنیز بننے آئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے شب و روز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ہم جلسے تو کرتے ہیں، محفلیں سجا لی، سب کچھ کر لیا، ہم نے 11ویں بھی منا لی، 12ویں بھی منا لی، سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ ذرا وہ دن کب آئے گا کہ جس دن تم مصطفیٰ کریم کے کردار کو اپناؤ گے؟ وہ دن کب آئے گا جس دن تم مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کرو گے؟ مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانے کا دن کب آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج حالات یہ ہیں، اگر امام صاحب کسی سے کہنے لگے، مولوی صاحب کسی سے کہنے لگے، محترم آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے، نماز پڑھ لیا کرو، مسجد میں آ جایا کرو، قرآن بھی پڑھ لیا کرو، تو جس نے 10-20 لاکھ روپیہ کما لیا وہ مولانا سے کہتا ہے، مولوی صاحب سے کہتا ہے، ارے مولویوں کا کیا ہے یار، مولویوں کا 10-15 ہزار میں کام چل جاتا ہے، میں اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہوں، اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہوں، اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، اگر میں قرآن پڑھنے مسجد میں آؤں گا تو میرا اتنا بڑا کاروبار کون سنبھالے گا، اتنا بڑا بزنس کون سنبھالے گا؟ اللہ اکبر، جس نے 10-20 لاکھ روپیہ کما لیا وہ ایکسکیوز کرنے لگتا ہے، وہ ریزن دینے لگتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں غور کرو، آج اگر تم مسجد نہیں جا رہے ہو، اگر تم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو، سجدے نہیں کر رہے ہو، تو یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جانتے ہو، سنو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو آپ درس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل، میں رب کی طرف پلٹ آؤ، میں تمہیں رب کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں رب کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں رب کے غضب سے آگاہ کر رہا ہوں۔ سنو، اچھے کام کرو گے تو رب کی رحمت تم پر بارش بن کر برسے گی، اگر گناہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ سمجھا رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے موسیٰ تم کہتے ہو کہ اگر نافرمانی کرو گے رب کی تو اللہ کا عذاب تمہارا مقدر بن جائے گا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اگر غلط کام کرو گے تو تمہیں رزق نہیں ملے گا، تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ اے موسیٰ سنو، میں تو رات دن گناہ کر رہا ہوں، میں تو رات دن غلط کام کر رہا ہوں، میں تو رات دن رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، میں تو رات دن گناہ پر گناہ کرتا ہوں، میں تو کبھی نماز نہیں پڑھتا، میں تو کبھی سجدہ نہیں کرتا، میں تو کبھی اچھے کام نہیں کرتا، میں تو گناہ پر گناہ کر رہا ہوں، میں تو رات دن رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا مال بڑھتا جا رہا ہے، میرے بچوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے بچے بڑھتے جا رہے ہیں، میرا پیسہ بڑھتا جا رہا ہے، میری دولت بڑھتی جا رہی ہے۔ اے موسیٰ تم کہتے ہو کہ اگر رب کی نافرمانی کرو گے، رب کے حکم کو نہیں مانو گے، اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ سنو، میں تو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، لیکن میرا مال بڑھ رہا ہے، میری دولت بڑھ رہی ہے، میرا پیسہ بڑھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اکبر کوہ طور پہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار میں تیرے بندوں کو تیرے غضب سے آگاہ کر رہا تھا، تیرے عذاب سے ڈرا رہا تھا، تیری عبادت کی انہیں دعوت دے رہا تھا پروردگار، لیکن ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میں تو رات دن گناہ کر رہا ہوں، میں تو رات دن خطائیں کرتا ہوں، میں تو رات دن گھٹیا کام کرتا ہوں، لیکن میرے بال بچے پڑھ رہے ہیں، میری
दौलत बढ़ रही है, मेरे जानवरों में इजाफा हो रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। परवरदिगार समझ नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो गुनाहगार है, वो तो खताकार है, वो तो सियाकार है, उसका पैसा क्यों बढ़ रहा है, उसके बच्चों में इजाफा क्यों हो रहा है, उसकी दौलत क्यों बढ़ रही है। तो रब की तरफ से हुक्म होता है, मूसा सुनो, जिस बंदे से हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, उस बंदे से सजदे की तौफीक को छीन लेते हैं, उसे अपनी बारगाह में सर झुकाने नहीं देते। जिस बंदे से हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, उससे तौफीक सजदा छीन लेते हैं, यानी उसे अपनी बारगाह में सर झुकाने नहीं देते। अल्लाह अकबर। अब अगर तू मस्जिद नहीं जा रहा है, अगर तू अच्छे काम नहीं कर रहा है, अगर तू कुरान नहीं पढ़ रहा है, अगर तू नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो ये मत समझना कि तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास वक्त नहीं है। कहीं ना कहीं रब तुझसे नाराज हो गया है और अल्लाह ने तुझसे सजदे की तौफीक को छीन लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब भी गनीमत है, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ, पलट आओ उस करीम रब की तरफ जो करीम रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। पलट आओ उस करीम रब की तरफ जो हमारी लाख नाफरमानियों के बावजूद, रात दिन गुनाह करने के बावजूद हमें रिस्क देता है। अल्लाह अकबर। पलट आओ उस करीम रब की तरफ कि हम नाफरमानियां करते हैं, हम सजदे नहीं करते, हम नमाजें नहीं पढ़ते, हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें तीनों टाइम खाने को मिल रहा है। अल्लाह अकबर। हमारे पास रहने को घर भी है, खाने को खाना भी है, सब कुछ है हमारे पास। कसम खुदा की ये दुनिया का उसूल है। अगर तुम्हारा कोई मिलने वाला है, या अगर तुम्हारा कोई मुलाजिम है, या अगर तुम्हारा कोई चाहने वाला है, अगर दो काम उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं करोगे तो अगले दिन तुम्हारी सैलरी रोक देगा, अगले दिन तुम्हारी तनख्वाह रोक देगा, तुमसे दूर हो जाएगा, तुमसे कता ताल्लुक कर लेगा। मुझे बताओ कितने दिन हो गए गुनाह करते हुए, कितने दिन हो गए रब को नाराज करते हुए, कब कितनी जवानियां अल्लाह अकबर रब को नाराज करने में गुजर गई। 10 साल 15 साल हो गए हमारे लोगों को रब की नाशुक्री करते हुए, रब की नाफरमानियां करते हुए। अल्लाह अकबर। बड़ी से बड़ी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, अगर तुम 2 दिन काम ढंग से नहीं करोगे, अगर 2 दिन तुम सलीके के साथ में काम नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी तनख्वाह को रोक दिया जाएगा, तुम्हारी सैलरी को रोक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हमारी सारी जिंदगी गुजर गई रब का अता किया हुआ खाते हुए, सारी जिंदगी गुजर गई रब का दिया हुआ खाते हुए। अल्लाह अकबर। लेकिन हम फिर भी नमाजें नहीं पढ़ते, फिर भी अच्छे काम नहीं करते। मेरे रब ने तुम्हारे रिस्क को नहीं रोका, तुम्हारे ऊपर उतरने वाली खिजाओं को नहीं रोका। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर तेरी सांसें चल रही हैं, तेरी धड़कनें चल रही हैं, तो ये तेरे पैसे का कमाल नहीं है, तेरी दौलत का कमाल नहीं है, तेरी शोहरत का कमाल नहीं है। अगर तेरी मेरी धड़कनें चल रही है तो ये फकत परवरदिगार का फजल है। ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की खास अता है। अगर तेरी धड़कनें चल रही हैं तो अब भी वक्त है, मना ले अपने रब को, पलट आ अपने करीम रब की तरफ।